ابھی آپ لوگ سن رہے تھے نا, 2-3 دن سے ٹی وی پہ سن رہے ہوگے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشنز چل رہی ہیں, سن رہے تھے نا. اسحاق ڈار صاحب پاکستانی قوم کی طرف سے آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں آپ سب کو کہ شہباز شریف صاحب کو چاہیے تھا آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ نہ کرتے, اسحاق ڈار صاحب کو چاہیے تھا آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ نہ کرتے. جو شخص آئی ایم ایف کے ہاتھوں اس ملک کو گروی رکھ کر گیا, جو عوام کی تباہی کا آئی ایم ایف کا معاہدہ کر کے آرام سے جا کے زمان پاک میں چھپ کر بیٹھا, اس کو لاتے, اس کو کہتے آئی ایم ایف سے مذاکرات کرو. اس کو بٹھاتے نا ذرا آئی ایم ایف کے سامنے اور کہتے ذرا آئی ایم ایف کو بھی بتاؤ اور اس قوم کو بھی بتاؤ کہ آئی ایم ایف کے ہاتھوں ملک کیسے گروی رکھا, کیا شرائط طے کی کہ آج بھی معیشت سنبھلنے میں نہیں آ رہی, اور لوگوں کو بتاؤ کہ تمہاری 4 سال کی نااہلی کی وجہ سے آج قوم کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے. خود تو آرام سے جا کے زمان پاک کے بنکر میں بیٹھ گیا, عوام کے چولہے بجھ گئے. کیا تکلیف تھی جب 2013 سے لے کر 2017 تک نواز شریف نے بھی آئی ایم ایف کا ایک معاہدہ بھگتایا تھا, لیکن دل میں درد تھا نواز شریف کے, عوام کا درد تھا, عوام کے چولہوں پہ جو روٹی پکتی تھی اس کی تکلیف تھی نواز شریف کو. تو وہ آئی ایم ایف کا معاہدہ نہ صرف بھگتایا بلکہ پاکستان کی 75 سال کی تاریخ گواہ ہے, اور آپ سب گواہ ہو کہ نواز شریف کے 4 سال میں آٹا 1 روپیہ نہیں بڑا 35 روپے کلو پر رہا یا نہیں رہا. آئی ایم ایف کے معاہدے کے باوجود چینی 50 سے 55 روپے کلو رہی 4 سال یا نہیں رہی, ڈالر 100 سے نیچے رہا یا نہیں رہا, اور گھی 140 پہ رہا یا نہیں رہا. اور گروتھ, پاکستان کی گروتھ 6% پہ جا رہی تھی, پچھلے 4 سال کی نااہلی اور نالائکی سے زمین کے نیچے چلی گئی, مائنس میں گروتھ چلی گئی. اور یہ وہی بے حس انسان ہے نا جو جب اقتدار میں تھا تو کہتا تھا میں آلو پیاز کی قیمتیں کم کرنے نہیں آیا. یہ بالکل صحیح کہتا تھا, بالکل صحیح کہتا تھا, کیونکہ یہ کم کرنے نہیں آیا, یہ زیادہ کرنے آیا تھا, قیمتیں بڑھانے آیا تھا, جس کی قیمت آج عوام کو ادا کرنی پڑ رہی ہے. بنی گالا کا کچن بھی کوئی اور چلاتا ہے, زمان پاک کا کچن بھی کوئی اور چلاتا ہے, کیونکہ اس کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے. یہ وہ لوگ چلاتے ہیں جو ان کو ہیرے جواہرات دیتے رہے ہیں, لیکن عوام جو ہے وہ اپنے کچن اپنی محنت اور خون پسینے کی کمائی سے چلاتی ہے.